بنیادی دعوت اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہر شخص اپنے سامنے جب بھی کوئی کام کرے تو وہ اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے کو مد نظر رکھے. جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک کرپشن اور بدعنوانی اور خرابیوں کا مکمل خاتمہ مشکل. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 23 سال تشریف فرما رہے بحیثیت رسول. آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ 23 سال میں سے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں. 13 سال جو مکی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، وہ اس حالت میں گزاری کہ نہ اس میں بظاہر کوئی ریاست تھی، نہ بظاہر کوئی قانون تھا، نہ بظاہر کوئی جہاد تھا. 13 کے 13 سال اس حالت میں گزارے جا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جواب نہیں دینا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو. اس لیے کہ اس پوری مدت کے اندر شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے. ان کے دلوں پہ اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، قیامت کے دن کا احساس، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ پیدا کیا جا رہا ہے. 13 سال اس حالت میں گزرے اور جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو اس کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر جو ریاست قائم ہوئی اس کے بارے میں ہم وجہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نظیر نہ دنیا نے پہلے دیکھی تھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست وہاں پر قائم کر، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر شخص کے دل میں چونکہ یہ اس بات کا احساس تھا کہ مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، لہذا اس کو کسی بیرونی اصلاح کی ضرورت نہیں، بیرونی جکڑ بند کی ضرورت نہیں. لوگوں نے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اوپر سزائیں جاری کروائیں تاکہ سزا ہم یہاں بھگت لیں، آخرت کے اندر سزا نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سزا نہ ملے. یہ احساس پیدا کر دیا گیا معاشرے کے انفراد کے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ کیسا صاف ستھرا معاشرہ وجود میں آیا.